بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے اس میں کچھ بات کرنے لگا ہوں۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک ہے زبان، ایک ہے ٹیمپرامنٹ، ایک ہے اپنے الفاظ کا چناؤ۔ اب جو زبان ہے، اگر آپ ٹیمپر لوز کر جائیں تو زبان چل پڑتی ہے اور اس سے جو لفظ نکلتے ہیں، جو زہر اگلا جاتا ہے، آپ کو بعد میں ریلائز ہو جب آپ ٹھنڈے ہو جائیں کہ وہ کیسے کیسے لفظ ہمارے منہ سے نکل جائیں۔ دوسری بات ہو رہی ہے ٹیمپرامنٹ کی۔ یہ میں پھر آپ کو سارا مکس کر کے بتاؤں گا کہ کیا بنتا ہے۔ ٹیمپر جو لوز ہونا ہے یہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ جب آپ ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں نا تو آپ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اٹس ناٹ اونلی کہ آپ زبان سے کوئی کسی کا نقصان کر سکتے ہیں، آپ بہت زیادہ نقصان ویسے کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، کئی قتل ہوتے ہیں جن کی سکیم بنائی جاتی ہے، لوگ باقاعدہ پلاننگ کرتے ہیں یا دشمنی میں مرڈر کیا جاتا ہے۔ کئی مرڈر ایسے ہوتے ہیں جو ٹیمپر کی وجہ سے ہوتے ہیں، اچانک ہوتے ہیں، غصے، ریج، ون گوز میڈ، اور وہ حرکت کر دیتا ہے جو کہ وہ نہیں کرنی چاہیے۔ خودکشی بھی کئی دفعہ پلانڈ ہوتی ہے، لیکن کئی دفعہ انسان اتنا زیادہ ٹیمپر لوز کرتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اچھا، اب یہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا جو خودکشی کرتے ہیں، ان لوگوں کو تو ڈاکٹرز کے پاس جانا چاہیے تاکہ وہ ان کا ٹیمپر کنٹرول کریں۔ لیکن ایک ویسے مزاج ہوتا ہے انسان کا، اور کئی دفعہ انسان یہ پوزیشن لگتا ہے کہ مطلب ہے کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، میں بالکل ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ مجھے ٹیمپر کا کوئی ہے۔ اور ایک اور ہے، ایگو بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ جہاں ایگو بڑی ہو جاتی ہے اور ٹیمپر بھی ہو، ایگو بھی ہو، دونوں چیزیں اگر ساتھ چل پڑے تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب آپ کا ٹیمپر لوز ہو جائے اور اگر آپ کی ایگو بھی بہت بڑی ہو تو پھر آپ ماننے کو ہی نہیں تیار ہوتے کہ آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں، چاہے وہ کتنی بڑی غلطی ہو۔ سب سے پہلا کام جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ غصے کو اپنے کنٹرول کرنے کی ایک عادت سیکھیں۔ اس کے اوپر حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث مل جائیں گی جو بتاتے ہیں کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کئی لوگوں نے تو یہاں تک میں نے سنا کہتے ہوئے کہ غصہ حرام ہے، اس کو حرام کرا گیا۔ اور کئی لوگوں نے کہا کہ جب غصہ آئے تو فوراً خاموش ہو جاؤ یا اس جگہ سے ہٹ جاؤ، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں آپ کیا کچھ کر جائیں گے۔ کوشش کرنی چاہیے، نمبر 1، اپنے ٹیمپرامنٹ کو کنٹرول رکھیں، اپنی ٹنگ کو کنٹرول رکھیں اور اپنی ایگو کو بیچ میں نہ آنے دیں۔ یہ تینوں چیزیں اگر اکٹھی ہو گئیں تو بہت سخت نقصان ہو سکتا ہے اس کا، اور بہت ہوئے ہیں لوگوں کو۔ مجھے خود یاد ہے اسکول کالج کے دنوں میں کئی دفعہ دوستوں کے ساتھ ٹیمپر لوز کیا، سمجھا کہ میری بےزتی ہو گئی ہے اور زبان چلی، اس کے بعد ہاتھ بھی چلے، پاؤں بھی چلے اور لڑائی ہو گئی، 2 مہینے دوستوں سے بات نہیں ہوئی۔ بعد میں بیٹھ کے شرمندگی ہوئی، خود ہی جا کے اپولوجائز کیا، اگر اس نے یہ غلطی کی تھی تو اس نے اپولوجائز کیا۔ اچھا، پھر ایک اور بھی مسئلہ ہے ہمارے میں۔ ایک ہوتا ہے غلطی کر لینا اور ایک ہوتا ہے غلطی کر کے پھر اس کو مان لینا۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ جب ہم غلطی کر لیتے ہیں ہم سٹینس لے لیتے ہیں کہ ہم نے غلطی کی نہیں ہے۔ نوبڈی کین ٹیل یو کہ آپ نے غلطی کی ہے یا نہیں کی، آپ کو خود اپنی اسیسمنٹ کرنی ہے کہ یہ باتیں میں نے جو کی ہیں یہ مجھے کرنی چاہیے تھیں یا نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ جو معاملات میں نے کیے یہ کرنے چاہیے تھے یا نہیں کرنے چاہیے تھے۔ اس ویلاگ کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بات کنوے کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے خود بہت نقصان کیے ہیں، میں کرکٹ فیلڈ کے اوپر غصہ کر کے مجھے پتہ ہے کہ بہت شرمندگی ہوئی، میچ خراب ہو گیا، بعد میں لوگوں نے مجھے کہا بچا صاحب آپ نے یہ کیا حرکت کر دی۔ بڑی شرمندگی ہوئی بعد میں کہ یہ میں نے کیا حرکت کر دی۔ کئی دفعہ لڑائی ہوگی کالج میں، گورنمنٹ کالج میں، اور بعد میں اس کا بہت نقصان ہوتے ہوتے بچ گیا بہت، اور اس میں نقصان میرا ہونا تھا کیونکہ میری پٹائی ہو جانی تھی، ادھر 5 بندے اکٹھے ہو گئے تو میں اکیلا تھا۔ اس لیے یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل۔ میں اس ویلاگ کے ذریعے سب اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، کوشش کریں، ایک پریکٹس کریں کہ اپنے ٹیمپر کو کنٹرول کیا جائے۔ کوئی آرگیومنٹ، کوئی بات ایسی ہو رہی ہے جس سے آپ کو لگے کہ یہ بات نکل رہی ہے تو فوراً اس آرگیومنٹ کو یا اس بات کو بھلا دیں اور اس کو وہاں سے نکل جائیں، یا وڈرا کر لیں یا اس میں پارٹیسپیٹ نہ کریں۔ اچھا، آپ ٹیمپر لوز کیا اور اس کے بعد ٹنگ لوز کر دی تو 2 نقصان ہو گئے۔ اس سے بات آگے نکل گئی، کیونکہ جب آپ نے ٹیمپر لوز کیا تو زبان پہ آپ کا کنٹرول نہیں رہے گا۔
اور اگر کہیں غلطی سے ایگو بھی اس میں آ گئی کہ میری بےزتی ہو رہی ہے اور عزت اور بےزتی کا سوال ہے، تو یہ تین چیزیں جب اکٹھی ہو گئیں تو یہ بہت سخت نقصان دیتی ہیں، اور کئی دفعہ اتنا نقصان ہو جاتا ہے کہ جو بڑا مشکل ہوتا ہے جس کو سنبھالنا۔ اس لیے میری ریکویسٹ سب سے یہ ہے کہ یہ ایک نئی چیز نہیں ہے، دس از ناٹ گاٹ اینی تھنگ ٹو ڈو ود دس ماڈرن ورلڈ، یہ میرے وقت میں، اس سے پہلے کے وقت میں لوگ سب یہ کرتے آئے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے سو سال پہلے سے انسان یہ کر رہا ہے۔ پر یہ ود ایج، ناؤ ایٹ 67 68 آئی ہیو کم ٹو ریئلائز کہ یار یہ واقعی بڑی خطرناک چیزیں ہیں۔ اس وقت میں نے جو یہ حرکت کی تھی اس کے کتنے برے رزلٹس ہو سکتے تھے، اس وقت جو میں نے حرکت کی تھی، کسی کو گالی نکالی یا کسی کو مارا، تو اگر وہ واپس کر دیتا تو کیا ہوگا۔ سو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں، نمبر 1 ایک پریکٹس کریں کہ اپنے ٹیمپر کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، جہاں پہ، اور خاص طور پہ اگر پتہ ہونا کہ یہ آدمی فضول بحث کرے گا اور اس سے میں جیت نہیں سکتا اور وہاں پہ آگے نکل، تو اوائڈ کریں۔ دوسری بات یہ، زبان کو روکے، کنٹرول کریں، سوچیں، بہت سوچیں، 1 دفعہ سوچیں، 2 دفعہ سوچیں، تیسری دفعہ ہے کہ اپنی ایگو کو مت سامنے لائیں، یہ آپ کو مروا دے گی۔ میری فیملی بڑی اونچی ہے، میری پڑھائی بہت اونچی ہے، میں سمجھدار بہت ہوں، مجھے ہر چیز کا پتہ ہے، یہ جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، یہ کمینہ ہے، اس کی فیملی اچھی نہیں ہے، یہ میرے سے کیا، یہ میری برابری کا نہیں، یہ بہت سخت نقصان دہ چیزیں ہیں۔ اگر یہ تینوں اکٹھی ہو جائیں، دے کین لٹرلی ڈسٹرائے اینی بڈی ان دا ورلڈ۔ سو میری ریکویسٹ ہے کہ اس پہ خاص توجہ کریں۔ آپ سب لوگ اپنا بھی بہت خیال رکھیں، اس چینل کا خیال رکھیں، پلیز اس کو سبسکرائب کریں، اینڈ اسٹے سیف۔ اللہ حافظ۔